أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. محترم علماء کرام اور معزز طلباء اعزاز، اللہ جل جلالہ وعظم والہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں تھوڑا ہے کہ اس نے ہمیں اپنا مبارک علم حاصل کرنے کے واسطے اس چار دیواری میں جمع فرمایا ہے. یہ ہمارے لیے سعادت ہے. دنیا میں بڑی دوڑ لگی ہوئی ہے مختلف چیزوں کے حاصل کرنے کی، لیکن وہ سب چیزیں فانی. جتنی ساری دگ و دو ہو رہی ہے باہر دنیا میں، دنیا کی مختلف چیزیں حاصل کرنے کے لیے اور زمانے کے مختلف علوم اور فنون اور ہنر کے سیکھنے کے لیے ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹس کروڑوں میں. ہندوستان میں وہاں تقریباً 18 کروڑ اسٹوڈنٹس ہیں تقریباً، جو اصلی درسگاہوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں. ایک ملک میں صرف 18 کروڑ اسٹوڈنٹس ہیں. تو وہ سب اپنے اپنے مقصد کے خاطر محنت کر رہے ہیں اور اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. ہر ایک کو اس کی محنت کا پھل ملتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے. لیکن یہ بھی دیکھا جائے کہ کس چیز پر محنت ہو رہی ہے. حاصل ہونے والی جو چیز ہے اس کا نفع کتنا ہے اور کب تک چلنے والا ہے. بعض چیزوں کا نفع تھوڑا ہے لیکن وہ لمبی مدت چلنے والا ہے. بعض چیزوں کا نفع بہت ہے لیکن اس کی عمر بہت تھوڑی ہے، بہت جلدی ختم ہو جانے والا ہے. اور باقی چیزوں کا نفع تھوڑا بھی ہے، جلدی ختم ہونے والا ہے. تو سبھی لوگ اپنے اپنے میدان میں محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تھکا رہے ہیں اپنے آپ کو، لگا رہے ہیں اپنے آپ کو. ہمارے لیے سعادت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنا مبارک علم حاصل کرنے کی کوشش میں لگا دیا کہ جس میں اٹھنا بیٹھنا بھی عبادت ہے، جس کے خاطر چلنا بھی عبادت ہے. آدمی چل کر جاتا ہے تو وہ بھی عبادت میں شمار ہے. جس کے خاطر طلب میں آدمی بیٹھا ہے تو بیٹھنا بھی عبادت ہے. اور اس کا چلنا پھرنا اور پھر اس کام میں لگنا تو ہے ہی، لیکن ایسے آدمی کا اگلے دن کی علم کی تعلیم کی تیاری کے لیے سونا بھی عبادت ہے. کل کی تعلیم کے لیے قوت حاصل کرنی تو آرام کرنا پڑے گا، تو وہ آرام کرنا بھی عبادت ہے. تو کیسی سعادت مندی ہے، خوش قسمتی ہے ہمارے حق میں کہ اللہ پاک نے ہمیں بلا استحقاق یہ سعادت عطا فرمائی. اللہ پاک ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. قدردانوں کو اور زیادہ دیا جاتا ہے، قدردانوں کے لیے اور زیادہ گنجائش ہو جاتی ہے، وسعت ہو جاتی ہے. اللہ پاک راہیں کھولتا ہے، اسباب مہیا کرتا ہے، توفیق عطا کر دیتا ہے. تو جتنی اس کی قدر کی جائے گی اتنا ہی اس میں اضافہ ہوگا. اس لیے خوشی خوشی لینا ہے اس کو. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ چیز ہے جس پر خوش ہوا جائے. وہ خیر مما یجمعون،
کہ سب سے بہتر چیز تو یہی ہے، اس پر خوش ہوا جائے اور احساس برتری کے ساتھ لیا جائے اس میں۔ علم لینے کے بعد اللہ پاک ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہان کے مسئلے حل کرے گا۔ اس سے دنیا کے مسائل کا حل بھی اسی میں ہے۔ دنیا میں جتنے سارے مسائل پیش آئے ہیں وہ علم الہی سے ہٹنے کی وجہ سے آئے۔ جتنے سارے مسائل ہیں دنیا میں کہ زندگی علم الہی کی روشنی میں نہیں، اس سے مسائل پیدا ہو گئے۔ اگر زندگی کا نظام علم الہی کی روشنی میں ہو جائے گا تو پھر سارے مسئلے اپنے آپ حل ہو جائیں گے۔ تو دنیا کے جو مسائل ہیں، جس لائن کے بھی مسائل ہیں، ان مسائل کا حل بھی اسی علم میں۔ حضور علیہ السلام یہی علم لے کر آئے اور کامل و مکمل لے کر آئے، اور اللہ پاک کا اعلان ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ یہ مکمل دین ہے۔ جتنے سارے مسائل ہیں اس کا حل اس میں ہے، جتنے مسائل، اس لیے اس یقین کے ساتھ اس کو لینا ہے کہ ہمارے زندگی بھر کے جو کچھ مسائل ہوں گے، جو اس وقت کے ہیں وہ بھی اور آئندہ کے جو ہوں گے وہ بھی، ان تمام مسائل کو اللہ پاک اس علم کی برکت سے اپنی قدرت سے حل کرے گا۔ اور صرف ہمارے نہیں بلکہ دنیا میں بسنے والے جتنے انسان ہیں ان سب کے مسائل بھی اللہ پاک حل کرے گا اور اسی علم سے حل کرے گا۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی علم نہیں ہے جس سے مسائل حل ہو جائے۔ باقی جو فنون اور علوم کہلاتے ہیں وہ ہر زمانے میں بدلتے رہتے ہیں، ہر زمانے میں وہ بدلتے ہیں۔ بہت سارے علوم و فنون کی بکس جو ہیں وہ اب وہ بالکل اس زمانے میں اس کا کوئی استعمال نہیں ہے۔ وہ فن وہ ہنر جو ہے وہ پرانے ہو چکے ہیں اور نئے اس کی جگہ نئے علوم اور ہنر نے جگہ لی ہے، اور آئندہ زمانہ بدلے گا تو بدل جائیں گے۔ وہ ضروریات زندگی، چند لوگ وہ حاصل کر لیں تو بقیہ کا کام ہو جائے گا۔ 200-500 کی بستی میں ایک ڈاکٹر ہو تو سارے بستی والوں کا کام اس سے نکل جائے گا۔ ایسے اور جو فنون ہے اس کا ماہر 1 2 3 بستی میں ہے تو 1 2 کے ذریعے 3 کے ذریعے سے باقی لوگوں کا کام نکل جائے گا، باقی لوگوں کا مسئلہ اس سے حل ہو جائے گا، اور باقیوں کو پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ نے کیوں نہیں پڑھا اس کو۔ لیکن جو ضرورت کا علم ہے، علم الہی، عقائد کا، عبادات کا، معاملات کا، معاشرت کا، اخلاقیات کا، اور پھر مزید اس سے اوپر آدمی جن شعبوں میں زائد لگا ہوا ہے تو اس کا جو علم ہے وہ ہر آدمی پر، ہر مرد و عورت پر اس کا سیکھنا فرض ہے، وہ ضروری ہے۔ وہ علم لینا سب کے لیے ضروری ہے کہ جتنے درجے کا آدمی کی ضرورت ہے، اور وہ اس علم کی روشنی میں ہی زندگی خوشحال بنا سکے گا۔ بغیر اس کے ساری دنیا آدمی حاصل کر لے۔ اس وقت جو سب سے بڑا دنیا میں مسئلہ اٹکا ہوا ہے وہ یہی ہے، اس کو چھوڑ کر سب کچھ حاصل کر لیا، اس کو چھوڑ کر سب آدمی نے پوری فیکٹری اچھی طرح ساری تیار کر دی ہے، مشینیں لگا دی ہیں، پورا نظام کر لیا ہے، لیکن بجلی کے تار جڑے ہوئے نہیں ہیں، کنیکشن، الیکٹریسٹی کنیکشن نہیں ہے ان کے پاس، تو کارخانہ کام دے گا؟ بس یہی حال دنیا کا کہ سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، کنیکشن ہی نہیں۔ جس علم کے ذریعے سے اس کارخانے عالم کے نظام کو صحیح چلنا تھا اس علم کا کنیکشن کٹا ہوا ہے، اس لیے نظام زندگی درہم برہم، اور مختلف شعبوں میں مختلف مسائل پیدا ہو گئے۔ یہ نہیں کہ صرف مسائل غریبوں کے، غریبوں کے پاس جاتے تو ان کے مسائل الگ ہیں، اور امیروں کے پاس جاتے تو ان کے بھی مسائل ہیں، مردوں کے پاس جاؤ تو ان کے مسائل ہیں، عورتوں کے پاس جاؤ تو ان کے مسائل ہیں۔ ان وہی غریبوں کی غربت دور کر تو مسئلہ حل ہو جائے گا، تو وہ امیر ہو گئے، ان کی تو غربت دور ہے لیکن ان کا مسئلہ حل نہیں۔
پڑھے لکھے ہو جائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، پڑھ لکھ لیے لیکن مسئلہ نہیں حل ہوا، حکومت ہاتھ میں آ جائے گی تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہت سارے ممالک ہیں جہاں حکومت بھی ہاتھ میں، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اب پھر آگے بڑھے کہ بھائی عورت کو بھی مرد کے کندھے سے کندھا ملوا دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ بھی کر لیا، لیکن مسئلہ حل کہ مسئلے کا حل یہ ہے کہ کنیکشن جوائنٹ کر دیا جائے وہاں سے، تو اب کارخانے کے سارے کمروں میں لائٹ آ جائے گی، ساری مشینیں چلنا شروع ہو جائے گی اور مسئلہ آسانی کے ساتھ حل ہو جائے گا۔ اسی طرح نظام زندگی میں جب علم الہی داخل ہوگا تو فقیروں کا مسئلہ وہی حل ہو جائے گا، ان کو علم سکھائے گا کہ ان کو فقر میں کیسے رہنا ہے، علم سکھائے گا، ان کو علم سبق دے گا کہ ایمان کے ساتھ عبادات اور عبادت کے ساتھ صبر شکر، وہ علم سکھائے گا تو فقیروں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امیروں کے پاس علم جائے گا تو ان کا مسئلہ حل ہوگا کہ ان کو ایمان و عقائد کا سبق ملے گا، ان کو قناعت کا سبق ملے گا، اس سے ورنہ بغیر قناعت کے آدمی مالدار نہیں بنتا۔ اگر قناعت نہیں آدمی کے پاس تو وہ ساری دنیا کا مالک بن جائے گا لیکن وہ سکون سے زندگی نہیں گزار سکے۔ اس کا علم ہے کہ قناعت حاصل کرے۔ ایسے دیگر شعبوں میں وہ علم یہاں پڑھایا جا رہا ہے جو ساری انسانیت کی ضرورت ہے، اس لیے اس حیثیت سے اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کا درجہ بہت اونچا ہے۔ حدیث پاک میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھا۔ یہ بڑی سعادت اللہ پاک نے ہمیں بلا استحقاق عطا فرمائی ہے، اس لیے ہمیں شکر گزار بننا اور طلب کے ساتھ اس کو لینا ہے۔ طالب علم ہی نام ہے تو طالب بننا ہے، سچا طالب دو قسم کا ہوتا، ایک سچی طلب والا ہے اور ایک کے پاس سچی طلب نہیں، تو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر طلب صادق نہیں ہے تو روزانہ اس کو اللہ سے مانگنا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے بتکلف۔ بعض کام ابتدا میں بتکلف کرنے پڑتے ہیں، جیسے آدمی جم جاتا ہے تو شروع میں جتنی مشقیں اس کو آتی ہیں تھک جاتا ہے، فوراً تھک جاتا ہے، ایک دن دو دن جم والا اس کو ترغیب دیتا ہے ایسا کرنا ہوگا، تھوڑی دو ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے، پھر دھیرے وہ بلا تکلف کرتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر طلب صادق نہیں ہے، ابھی پوری طلب نہیں ہے، تو کوئی تکلف بھی آدمی کو لگنا چاہیے، کرنا چاہیے، کرتے کرتے اللہ پاک راستے پر ڈال دیتا ہے۔ طبیعت نہیں چل رہی ہے، نفس نہیں مان رہا ہے، لیکن پھر بھی طلب کے ساتھ جو اسباب ہیں اس کا مطالعہ ہو رہا ہے، اسباب میں پابندی سے حاضری ہو رہی ہے، اور سبق کے بعد اس کی اچھی تکرار کر کے اس کو محفوظ کیا جا رہا ہے، اور 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگا جا رہا ہے کہ اللہ نفع والا علم دے، اسألک علما نافعا واعوذ بک من علم لا ينفع۔ حدیث پاک میں دعا ہے کہ پوری محنت کوشش طلب کے بعد پھر دعا مانگ کر کہ اللہ نفع والا علم دے جائے، اور ایسا علم سے جو نفع نہ دے، گمراہی کی طرف لے جائے، ضلالت کی طرف لے جائے، ایسے علم سے ہماری حفاظت فرما۔ اس لیے کہ جیسے ایک صفت ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ سے نفع والا علم مانگنا ہے کہ اللہ نفع والا علم دے، اور نفع والے علم کے یہ شرائط کہ سچی طلب کے ساتھ پورے ادب کے ساتھ اور جان کھپا کر، جیسے جان کھپا کر یعنی محنت کر کے، اس علم کے لیے آدمی جاگا ہے، علم کے خاطر آدمی بھوکا رہا ہے، مشقت برداشت کی ہے، سردی گرمی کو برداشت کیا ہے، تو پھر علم اچھی طرح سے حاصل ہوتا ہے۔ جتنے پرانے لوگوں کے واقعات اور قصے ہیں اس میں یہی ہے کہ بڑی مشقت اور محنت سے انہوں نے علم لیا۔ ابو جعفر منصور جب بادشاہ بن گئے، وہ بہت بڑے عالم تھے پہلے، پھر بادشاہت ہاتھ میں آئی تو علم میں ساری مشغولیاں ختم ہو گئی، بادشاہت کے امور میں مشغول ہو گئے۔ ایک دن بڑے افسوس کے ساتھ بیٹھے تھے وہ، تو ان کے درباریوں کو لگا کہ آج کوئی صدمہ ہے، کوئی تکلیف ہے، تو پوچھا کہ کیا ہے تکلیف آپ کو امیر المومنین؟
تو وہ کہنے لگے کہ میں نے بڑی محنت سے علم لیا تھا لیکن مجھ سے کوئی لینے والا نہیں، کیا وہ سلسلہ ختم ہو گیا؟ تو درباری حاضر ہو گئے کاغذ قلم لے کر، حدثنا یا امیر المومنین، کہ آپ ہمیں پڑھائیے، ہم پڑھیں گے آپ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اس علم کے اہل نہیں ہو، لستم بہ، کہ تم اس علم کے اہل نہیں ہو۔ اور پھر کہا یہ علم لینے والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بال پراگندہ، کپڑے غبار آلود میں، کبھی یمن میں ہو تو کبھی حجاز میں، کبھی شام میں، یعنی اس کے خاطر وہ مارے پھرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں۔ اب اللہ کا فضل ہوگا کہ ہمارے جو یہ مدارس اور اداروں کا قیام ہوا تو اس میں ایک ہی جگہ سارے علوم، فنون، نیچے سے صرف نحو سے لے کر حدیث اور تفسیر تک کے علوم ایک ہی جگہ اللہ پاک نے انتظام کر دیا، اور زیادہ آسانی ہو گئی، سہولت ہو گئی کہ ایک جگہ رہ کر پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو اور زیادہ قدردان بنتے ہوئے، شکر گزار بنتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پوری محنت، لگن کے ساتھ، پوری دھن کے ساتھ اس کو حاصل کیا جائے، اور یقین کے ساتھ اس کو لینا ہے کہ اللہ پاک اسی کے ذریعے سے ہمارے نہیں صرف بلکہ ہمارے ذریعے سے پھر اللہ پاک انسانیت کے مسائل کو حل کرے گا۔ اور یہی ہوا، حضور علیہ السلام علم لے کر آئے، انسانیت کے ہزاروں مسئلے حل ہو گئے جو صدیوں سے اٹکے ہوئے۔ پھر خلفائے راشدین نے اس علم کی روشنی میں دنیا کا نظام چلایا، اور پھر ہر زمانے میں اللہ کے ایسے برگزیدہ بنتے رہے جنہوں نے بغیر حکومت کے، بغیر ریاست کے دنیا پر حکومت کی، اپنے علم کی روشنی میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو فیض پہنچایا۔ علماء کی جماعت کہ لاکھوں لوگوں سے ان کو فائدہ، لاکھوں لوگوں کو ان کے ذریعے سے فائدہ ہوا اپنے اپنے علاقوں میں۔ ان کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے تو صرف ان کا مسئلہ نہیں، ان کے ذریعے سے لاکھوں کا حل ہوا۔ وہی تاثیر اس علم میں آج بھی ہے، وہی طاقت ہے اس پر۔ شرط یہ ہے کہ اس کو یقین کے ساتھ لیا جائے، یہی شرط ہے کہ اس کو یقین سے، صحابہ نے اس کو یقین کے ساتھ لیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو جو سیکھا ہے اس کو عمل میں لایا جائے، یہی اس کا موضوع ہے کہ وہ عمل میں آ جائے، جو پڑھا ہے وہ زندگی میں آ جائے۔ حضور علیہ السلام اور خلفائے راشدین کا جو دور ہے اس میں زیادہ لکھائی پڑھائی نہیں تھی، لکھنا زیادہ نہیں، بہت تھوڑے اسباب تھے، لیکن جو علم تھا وہ سینوں میں بھی محفوظ تھا اور عمل میں بھی محفوظ تھا۔ اس لیے ایک دوسروں کی تصدیق کرواتے تھے اپنے عمل کے ذریعے سے کہ یہ اسی طرح آپ نے دیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں اسی طرح دیکھا۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دیکھنا ہو آیا، اور ایک چبوترے پر بیٹھے، لوٹا پانی کا منگوایا اور وضو کر کے دیکھو یہ وضو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زبیر کہہ رہے ہیں میں نے حضرت ابوبکر سے نماز سیکھی ہے رضی اللہ، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے۔ تو علم کا سیکھنا سکھانا اس انداز سے، اس طرز سے تھا کہ عملاً وہ یقین کے ساتھ ساتھ عمل میں جاتا تھا اور عمل کے راستے سے محفوظ ہو جاتا تھا۔ پھر صحابہ دنیا میں جہاں چلے پھرے وہاں وضو، نماز، عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرت، ساری چیزیں ان کے ذریعے سے منتقل ہوتی گئی، اور عرب سے نکل کر عجم میں آیا۔ حالانکہ عجمیوں کی زبان عربی نہیں تھی، لیکن انہوں نے اس اسلوب سے، اس انداز سے اس کو چلایا کہ وہ عمل میں بھی منتقل ہو گیا، اور وہ علم اپنے صحیح الفاظ کے ساتھ عجم میں پڑھا گیا، عربی زبان میں، قرآن اور حدیث، بلکہ سیاح کی جو کتابیں ہیں وہ اکثر محدثین عجمی ہیں، جس کو انہوں نے محفوظ کیا اپنے سینوں میں، اور پھر اپنے عملی زندگی بنا کے انہوں نے اس کو محفوظ کیا اوراق میں، اور آج وہ اوراق ہمارے لیے علم ہے۔ تو اس لیے یہ طریقہ رہا، ہماری بھی یہی کوشش ہو کہ اس کو پورے یقین کے ساتھ اپنے عمل میں لانا ہے، اور اپنی عملی زندگی کے ذریعے سے اس کی مشق کرنی، اور وہی مطالبہ ہے ہر بالغ مکلف سے اللہ پاک کا مطالبہ عمل کا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، عقائد کا علم اندر سینے میں، دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، اور عبادت اپنے وقت پر ظاہر ہو کہ یہ نماز کا صحیح طریقہ ہے، یہ اقامت کا صحیح طریقہ ہے، یہ اذان کا صحیح طریقہ ہے، اور اس کے لیے اللہ پاک نے موقع فراہم کیا کہ اس چار دیواری میں اس لائن کے ماہر اساتذہ نصیب ہو گئے کہ جو ان کے پاس الفاظ کی صحت بھی ہے، عمل کا طریقہ بھی ہے، اور دیگر جو اوصاف ہوتے ہیں اس کے ساتھ، ان اوصاف کے ساتھ ایک موقع رہتا ہے
استفادے کا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ مثلا ہماری طلباء کی اس میں چوک رہ جاتی ہے، جس میں چوک رہتی الفاظ کی صحت میں، اور اس میں تو چونکہ ایک نظام بنا ہی ہوا ہے، اختیار آدمی یعنی خوشی سے نہیں تو جبران بھی آدمی کر لیتا ہے کہ امتحان دینا پڑے گا، لیکن جو عملی زندگی ہے وہ اس میں چوک یہ رہ جاتی ہے کہ استفادے میں کمی رہتی ہے۔ پہلے جو علم حاصل کرنے والے تھے وہ اپنے اساتذہ سے، اپنے مشائخ سے لگے رہتے تھے، پون گھنٹے کا سبق ہے، اتنی دیر نہیں۔ ہم پرانے محدثین کے، فقہاء کے، مفسرین کے، علماء کے، صوفیاء کے واقعات پڑھتے ہیں تو ان کے یہاں یہ تھا کہ وہ اپنے استاد کے ساتھ 12 سال رہے، 15 سال رہے، 20 سال رہے، 18 سال رہے، اور وہ جو 18 سال، 20 سال، 15 سال کا جو وقت ہوتا تھا تو وہ صرف درسگاہ کی حد تک ان کا تعلق نہیں ہوتا۔ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ رہے، ان کو صحبت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صرف کوئی وقت متعین نہیں تھا جس میں صرف درس ہوتا تھا اتنی دیر، آپ کے ساتھ سفروں میں بھی تھے، حضر میں بھی آپ کے ساتھ تھے، مسجد میں بھی آپ کے ساتھ تھے، کبھی بازار میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور مختلف موقعوں پر، کبھی شادی میں آپ کے ساتھ ہے، کسی کی خوشی میں ہے، کبھی جنازے میں آپ کے ساتھ ہے، دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کبھی اپنوں کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ رہے، کبھی دشمنوں کے بیچ میں آپ کیسے رہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور پھر انہی چیزوں کی نقل اتار رہے ہیں۔ بہت ساری ایسی حدیثیں ملے گی، حدیث مسلسل جو ہے، کیونکہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور پانی پلایا، اے سلمان کی مرتبہ کھڑے درخت کے نیچے، ٹہنی پکڑی، اس کو ہلائی اور سارے پتے گر گئے۔ پوچھا اپنے ساتھی کو، تم نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا، مجھے بتائیے کیوں کیا ایسا۔ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو حضور علیہ السلام نے اس طرح سے ٹہنی پکڑ کر ہلائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر حج میں گئے، ایک جگہ پر جو ہے وہ گزر گئے، ضرورت نہیں، تقاضا نہیں، پھر بھی وہاں وہ پیشاب کی حیت میں بیٹھے، پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتے اس طرح، اور پھر کھڑے ہو کر دوبارہ سوال ہو گئے کہ کیوں ایسا کیا تم؟ بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر حج میں تو اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا فرمایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل اتاری۔ یہاں یہ موقع ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ایسے افراد عطا فرمائے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اساتذہ سے علم لیا، پڑھا اور عملاً ان سے سیکھا، تو ہمارے پاس بھی اس کا موقع ہے۔ ایسے طلبہ ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت ہر عمل میں کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اسی طرح کرنے کی کوشش کریں، چال میں اور بیٹھنے میں، اٹھنے میں، کھانے پینے میں، تاکہ عملی طور پر وہ چیز زندگی میں منتقل ہو جائے اور مزاج بن جائے اتباع سنت کا، جو اصل چیز ہے، اتباع سنت کا مزاج بن جائے، کیونکہ اس کا حکم دیا گیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسوہ حسنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتاب میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، شمائل میں سارا آ جاتا ہے، اس سے پہلے نیچے سنن آداب کی کتابیں ہوتی ہیں، فرائض وغیرہ کا جو بنیادی چیزیں ہیں وہ فقہ میں آ جاتا ہے۔ تو اگر کوشش یہ کی جائے تو یہی 6، 7، 8 سال میں ساری چیزیں عملاً زندگی میں منتقل ہو سکتی۔ جسم کے اعضاء کو حرکت تو کرنی کیا ہی خوش قسمت ہے وہ جسم کے جس کی اعضاء کی حرکت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو رہی، اور یہاں اس کے عملی مشق کا ایک بہترین موقع ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی نیت کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ جو پڑھیں گے اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ، ہاں اس کی مشق کریں گے اچھی طرح سے، یہاں تک کہ اس کے عادی بن جائیں، اس طرح کرنے کے، اس طرح کی نماز کے، اس طرح چلنے کے، اس طرح مسکرانے سے کے، اور دیگر کھانا پینا اٹھنا جاگنا جتنے عادات اطوار اور جتنے کام ہیں اس میں اتنی مشق کر لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کی ہمیں اچھی طرح سے عادت ہو جائے، اور پھر اس کے خلاف وہی نہیں، جس چیز کی آدمی کو عادت ہو جاتی ہے جس چیز، تو کبھی اس کے خلاف بھی، اور نیند میں بھی وہ کام کرے گا تو اسی طرح کرے گا جس چیز کی عادت ہو جاتی ہے، کہ اگر آدمی نیند میں بھی وہ کام کرے گا تو وہ اسی طرح کرے گا جس طرح کی عادت ہو چکی ہے۔ اس لیے یہاں مشق ہے، یہ عملی مشق۔ ایک تو لکھنے کی مشقیں ہوتی ہیں، صرف نحو کی گردانیں لکھنے کی مشقیں، ادب کے جملے لکھنے کی مشقیں ہو رہی ہیں، اور زبان بولنے کی مشق ہو رہی ہے،
ایسے جو اندر فقہ میں، حدیث، تفسیر میں جو علوم پڑھے جا رہے ہیں اس کو عمل میں بھی لانے کی مشق ہوگی، تو انشاءاللہ یہی زمانہ جو ہے ہمارے لیے بڑا کارگر ہوگا اور عملی طور پر اس علم کی روشنی میں زندگی گزارنے کی مشق ہو جائے گی، اور اللہ کے وہاں وہی قبول ہوگا جو آپ کے طریقے پر ہوگا۔ جو چیز آپ کے طریقے پر نہیں ہے وہ چیز رد ہے، وہ چیز قبول نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اگر ابھی سے اس کی مشق ہو گئی تو پھر زندگی پر جتنا کام کریں گے، جو کام کریں گے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو اپنے فضل سے قبول کر ہی دے، اور وہی اصل ہے کہ جو قبول ہو گیا اسی کا صلہ ملنے والا ہے، جو قبول ہوا ہے، جو رد ہوا ہے اس کا کیا صلہ ہے۔ اس لیے کوشش کریں گے اس کی کہ عملی مشق کریں، اور یہ جو علم ہے وہ ہمارے پاس امانت ہے۔ یہ مسلمان کی صفت ہے کہ وہ امانت دار ہوتا ہے، جو امانت ہے جس کی ہے اس تک پہنچا دے، اس کے لیے اپنے بس کی کوشش کر لیں۔ کسی کا سامان آدمی کے پاس رہ گیا، آدمی کوشش ہو اس آدمی تک پہنچے، خود جا کر دے سکتا ہے تو خود جا کر دے دیتا ہے، نہیں دے پاتا، اس کے پاس اتنی سکت نہیں تو کسی پہنچانے والے کو جب یہ فلاں آدمی کی امانت میرے پاس ہے آپ دے دیں۔ پھر ہمارے پاس یہ امانت آئی ہے تو اس امانت کو امت تک پہنچانا اور اس کے لیے اپنے بس کی کوشش کرنا، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے جذبات سے، اپنی صلاحیتوں سے ایسی تدبیریں کرنی ہیں، ایسی تدبیریں کرنی ہیں کہ ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہم اپنی ذات سے کر کے پہنچا دیں گے، اور جہاں تک ہم نہیں جا سکتے ہیں وہاں پہنچانے کا حسن انتظام کریں گے، تاکہ علم دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے، اور ان کے جو مستحق ہیں، اس کے جو اہل ہیں، جن کی امانت ہیں، ان تک یہ علم پہنچے۔ اس کے لیے اس کو ہمیں دعوت کے ساتھ جوڑ دینا ہے، علم کو دعوت کے ساتھ جوڑ دینا، وجہ سے کہ اس چار دیواری میں بھی روزانہ کی اپنی تعلیمی زندگی کے ساتھ ساتھ تھوڑی مشق کریں۔ اس آپ لوگ کرتے ہی ہوں گے۔ وہاں اللہ کا فضل ہے، ہندوستان میں جو مدرسے ہیں وہاں طلبہ اپنی تعلیمی مصروفیات کے ساتھ اپنا تکرار، سبق کی پابندی اور اپنا مطالعہ، ان ساری چیزوں کے ساتھ روزانہ 20-25 منٹ 5 منٹ فضائل کی تعلیم کرتے ہیں، 5 منٹ میں مشورہ کرتے ہیں، آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے کام ہیں، دیکھنے میں 5 منٹ تعلیم ہے فضائل کی، 2 حدیث 3 حدیثیں ہوئی ہیں، کبھی نماز کی فضیلت آئی، کبھی ذکر کی فضیلت آئی، کبھی تسبیح فاطمی کی فضیلت آئی، کبھی تلاوت کلام پاک، کبھی صحت کے ساتھ پڑھنے کی، کبھی صحابہ کی زندگی کا کوئی واقعہ، کوئی قصہ آ گیا، کبھی ذکر کے فضائل، مختلف ابواب ہیں فضائل کی کتابوں کے، تو وہ ہمارے لیے ٹونک ہے۔ فضائل جو اس سے رغبت پیدا ہوتی ہے، تکبیر اولیٰ کی فضیلت آئی، صف اولیٰ کی فضیلت آئی، تو اندر سے آمادگی ہوتی ہے فضائل سننے سے۔ حضور علیہ السلام نے فضائل بتائے اعمال کی پہلے ہی دن سے، ابھی اعمال نہیں ہے تو ایمان کے فضائل بتائے، اپنا ساتھ دینے کے فضائل، کون میرا ساتھ دے گا، کون مجھے ٹھکانہ دے گا، کون میری مدد کرے گا تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں اور اس کو جنت ملے، فضیلت بتائی اس کو جنت ملے، تو فضائل سے رغبت پیدا ہو۔ اور تعلیم کے بعد تھوڑی دیر 5 منٹ بیٹھ کر آپس میں غور کریں، فکر کریں۔ اللہ نے ہر ایک کو قوت فکر دی، اگر اس قوت فکر کو ہم اس رخ پر لے جائیں گے کہ بھائی 100% دین پر ہم کیسے عمل کرنے والے بنے، ہماری اس 4 دیواری میں رہنے والا ایک ایک طالب علم جو ہے وہ 100% دین پر عمل کرنے والا کیسے بنے، اور پورے عالم میں بسنے والا ایک ایک انسان 100% دین پر عمل کرنے والا بنے۔ یہ خالی سوچنا، فکر کرنی، ورنہ وہ فکر کہیں نہ کہیں لگے گی۔ اسباق کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے عموماً، تو اس میں یہ جو ہماری قوت فکر ہے، کسی کی فکر ضروریات میں لگی رہتی ہے ہر وقت، ابھی کیا کھانا ہے، بسکٹ کیسی لانی ہے، ٹافی کیسی منگوانی ہے، اور کپڑا کیسا منگوانا ہے، ٹوپی کیسے لانی ہے، اسی میں ہر وقت فکر دائر رہتی ہے۔ کسی کا ذوق کھیل کا ہے تو اس کی فکر کھیل میں دائر رہتی ہے، شام کو کیا کھیلیں گے، کب کھیلیں گے، کتنی دیر، کیسے اس کے اسباب کیسے مہیا کریں گے۔ تو آدمی کی جو چیز کا غلبہ ہے وہی فکر آدمی پر گھومتی رہتی ہے،
یہاں تک کہ آدمی اسباق میں ہے، نماز میں ہے، وہاں بھی اس کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ ہم مشق اس کی کریں کہ اللہ کا 100% دین ہماری زندگی میں کیسے آئے، اس کے لیے ہم کیا کریں، پورے عالم میں دین کیسے زندہ ہے۔ 5 منٹ روزانہ بیٹھ کر، اور اس کے لیے نظام بنا کہ جتنے طلباء ہیں 2 طالب علم مل کر ایک سے ملے روزانہ، 2 مل کر ایک سے 3 جمع ہوں، مذاکرہ کرے آپس میں۔ اس لیے نہیں کہ وہ نمازی نہیں ہے اس کو نمازی بنانا، یا وہ جانتا نہیں ہے اس کو پڑھانا، وہ تو باقاعدہ پڑھ ہی رہا ہے بھائی، مذاکرہ ہے۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یاد دہانی کرتے رہے آپس میں، اللہ کی قدرت کو بولیں، اللہ کی بڑائی کو بولیں، اللہ کی عظمت کو بولیں۔ جو ذکر کے کلمات ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ، کثرت سے اس کو پڑھنے کا کیوں کہا کہ اس کے استحضار کے ساتھ آدمی بولتا رہے تاکہ اللہ کا دھیان رہے کہ اللہ پاک ہے، اس کی ذات پاک ہے، سب تمام تعریف اللہ کے لیے۔ تو اس کو ہم اپنی زبان میں منتقل کر کے کہ بھئی اللہ بڑا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پالتا ہے، اللہ ہی کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ تو ایمانیات اور علم کے نفعوں کو آپس میں بولیں، علم کے فائدوں کو بولیں، اس نعمت کا تذکرہ کریں، جن کو جو نعمتیں ملی ہو تذکرہ کرتے ہیں۔ کسی کے پاس اچھے کپڑے ہیں تو اچھے کپڑوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اچھے جوتے ہیں تو اچھے جوتے کا تذکرہ کرتے ہیں، اچھا کھانا کسی کے پاس ہے تو اپنے کھانے کا تذکرہ دوستوں میں لاتا ہے، میرے پاس ایسی ٹافی ہے، میرے پاس ایسا کھانا ہے، میرے پاس فلاں جگہ کی مٹھائی ہے۔ تو ایسے ہمارے پاس علم کی نعمت ہیں تو علم کے فضائل کا مذاکرہ کریں گے، ایمان کا مذاکرہ کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، اس پر عمل کر کے زندگی بننے کا مذاکرہ آپس میں 10 منٹ کریں۔ تو یہ 20 منٹ ہو گئے روزانہ، 5 منٹ تعلیم کر لیں گے، 5 منٹ آپس میں مشورہ کریں، 10 منٹ مذاکرہ کریں، اور 2 بیٹھ کر ایک نارمل ماحول میں، ٹینشن والے ماحول میں نہیں، ایک نارمل ماحول میں باتیں کریں گے اس میں، تو پھر ہماری درسگاہ کے باہر بھی انشاءاللہ قرآن حدیث کی باتیں ہوں، ایمان اعمال کی بات ہو، اخلاق و اخلاص کی باتیں ہو، آخرت کی باتیں ہو، جو اس وقت اوجل ہے عموماً آخرت کی باتیں، قبر، حشر، نشر، جنت، جہنم، یہ ٹاپک دنیا بھر میں بہت کم بولے جاتے ہیں، یہی ہوتا ہے آخرت جو ہے، مغیبات، جو اصل ہماری منزل ہے، آپس میں اس کی بات ہوگی، تو انشاءاللہ اندر رغبت بڑھے گی، اور علم لیتے 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 اس علم پر عمل کا شوق ذوق بڑھے گا، فکر آخرت بڑھے گی، ابھی سے اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، تقوی کی نعمت حاصل ہوگی۔ تو اس طرح روزانہ اتنا 20 منٹ لگا دیں، ہفتے میں ایک دن ٹیسٹ آپ حضرات کرتے ہوں گے، تو اس میں ٹیسٹوں میں شریک ہوں، اپنی رغبت سے، اپنے شوق سے، ایک مشق ہے اس 4 دیواری میں اگر پیش کر رہے ہیں تو باہر نکل کر آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ باہر کی دنیا میں کیا حالات ہیں لوگوں کے، جوانوں کے، بوڑھوں کے، مردوں کے، عورتوں کے، دین دوری ہیں، دین بیزاری ہیں، اور کیسے ماحول ہے۔ یہاں اس کی مشق کی ہے لوگوں تک جانے کی، بات کرنے کی، 1 آدمی سے، 2 آدمی سے، 5 آدمی سے، تو وہ باہر کی دنیا میں جب باہر جائیں گے تو باہر ان کے پاس جانا، بات کرنا، سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ اس کے لیے پیش کریں ہفتے میں، اور جیسے آپ کی چھٹی کا نظام ہے، اتوار کو آپ کی چھٹیاں ہو رہی، سنیچر کی شام سے اتوار کی شام تک، تو وہاں چونکہ جمعہ کو چھٹی ہوتی تو وہاں طلباء کی جماعتیں بنتی ہیں، جابل سے، بیکنتھاریہ سے، جمبوسر سے، کفلیتا سے، اکثر مدرسوں سے 24 گھنٹے کی، کہیں سے 5 جماعتیں، کہیں سے 7 جماعتیں، کسی مدرسے سے 10 جماعتیں، چھٹیاں آتی ہیں تو ششمائی میں اس طرح عشرے کی جماعتیں جاتی ہیں۔ سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں وہاں شعبان میں، 10، 11، 12 شعبان سے شروع ہوتی ہیں، وہ شوال کے 8، 10 تاریخ تک تقریباً 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ اس میں طلباء کی جماعتیں مدرسے سے بن کر جاتی ہیں، مدرسوں سے ہی جاتی ہیں، اور دور دراز علاقوں میں جا کر پھر وہ اپنا وقت لگاتے ہیں چلا۔ ہر 15 دن میں 24 گھنٹے جو طلباء لگاتے ہیں، تو 15 دن میں مہینے میں 2 مرتبہ ایک چھٹی اپنا کام کاج کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک چھٹی میں جماعتیں بنا کر اور وہ جوار کے دیہاتوں میں جاتے ہیں۔ پہلے صرف شہر میں جاتی تھی طلباء کی جماعت، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے ان کو ترغیب تھی، کوئی شہر میں تو کسی نہ کسی درجے ماحول ہے، اذان نماز ہو رہی ہے، لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں، لیکن ایسے دیہات پر وہ جوار میں واضح تھے کہ جہاں لوگ مسجد میں نہیں آ رہے، ضدیں ہیں، عبادت خانے ہیں، کوئی آ ہی نہیں رہا،
تو پھر طلبہ کی جماعتیں جانا شروع ہوئی اور لوگوں کو انہوں نے سمجھانا شروع کیا، ان کو قریب کیا، ان کی دعوت کی، طلبہ نے بلایا ان کو کہ آؤ تمہاری دعوت، ان کو کھانا کھلایا، شربت پلائی اور ان سے تعلق بنایا۔ اور پھر دھیرے دھیرے ایک جماعت کام کر کے دوسرے ہفتے انہوں نے دوسری جماعت بھی، پھر ان کو نام دیا کہ فلاں آدمی تھا جس سے ہم ملے تھے، فلاں آدمی تھا جو ہمارے پاس آیا تھا مسجد میں، یہ طلبہ گئے پھر دوبارہ ان سے جا کر ملے۔ تو بعض ایسے دیہاتوں میں جہاں جماعت جانا مشکل تھا، طلبہ کے راستے سے ان دیہاتوں کا دروازہ کھل گیا، اور پھر سال بھر 24 گھنٹے لگاتے رہے بھائی، اور شعبان میں ماشاءاللہ ان کی جماعتیں بن کر تقریباً اس سال 85 گئی تھی، یہ کووڈ کے حالات کی وجہ سے، ورنہ اس سے 2019 میں تقریباً 123 جماعتیں گئی تھی، چھل گئی تھی۔ اور اس میں اکثر جماعتوں میں طلبہ ذمہ دار ہیں جو سال بھر محنت کے ساتھ 24 گھنٹے لگاتے رہے، اور اشرا لگایا انہوں نے۔ پچھلے سال کسی کا چلہ لگا تھا، کسی کے 2 چلے لگے تھے، وہی طلبہ سومنے سے شاہرخ میں پنجوم میں آئے، وہیں سے چلہ لگا رہے تھے۔ پنجوم کا طالب علم ہے، 10-12 طلبہ کی جماعت کے ساتھ وہ ذمہ دار ہیں، اور بنگال، بہار اور آسام جو دور کے صوبے ہیں، جو گجرات سے 2000 کلومیٹر 1500 کلومیٹر اس سے زیادہ کلومیٹر کے علاقے ہیں، وہاں تک وہ جماعتیں جاتی ہیں، اور ماہ مبارک میں اپنا وہاں کام کرتی ہیں۔ جو حافظ ہیں وہ وہی تراویح سناتے ہیں، جو حافظ ہوتے ہیں وہ 2 کی جوڑی بنا کر وہی اپنا قرآن سناتے ہیں، اور اپنا چلہ لگا کر 20، 22، 24، 25 رمضان تک واپس آتے اور پھر گھر چلے جاتے۔ تو ہفتہ رمضان کا، رمضان کے بعد ایک ہفتہ 15-17 دن گھر رہ لیتے ہیں، پھر واپس مدرسے آتے ہیں۔ تو چھٹیوں کا ایک وقت قیمتی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ مدرسے میں رہتے ہوئے جو مینارز کے اعمال ہیں ان کی یہاں پابندی کرتے رہیں، اور چھٹیوں کے اوقات میں اپنے جو چاہتے ہیں، اپنے جذبات ہیں کچھ، ان چاہتوں کو، جذبات کو اللہ کے لیے قربان کر کے انشاءاللہ امت کے خاطر ہمارا یہ وقت لگے گا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس چھوٹی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے آگے جا کر بڑی قربانی کی توفیق دے دے۔ کریں گے انشاءاللہ، ان پر نیت کریں ماشاءاللہ، اللہ پاک سب کے لیے آسان کرو۔ اور پھر دورے سے، افطار سے، تحصل سے فراغت ہو جانے کے بعد کوشش اس کی کر لیں، 1 سال جماعت میں لگ گیا۔ مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم کا ایک مضمون میں نے پڑھا، تو انہوں نے لکھا کہ میں نوجوان فضلاء سے ترغیب دیتا ہوں کہ فراغت کے بعد 1 سال ضرور لگا۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، 2 فائدے نقد ہوتے ہیں۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ آدمی عمل کا پابند ہو جاتا ہے، کیونکہ پورا سال مسجد میں ہے، جماعت میں ہے تو سال پورا مسجد میں رہے، چاہے 2 دن اس مسجد میں، 2 دن وہ مسجد میں، 2 دن وہ مسجد میں، پھر گاؤں بدل جائے، شہر بدل جائے گا، علاقہ بدلے، باقی رہیں گے کہاں؟ کہ پورا سال مسجد میں گزرتا ہے تو 5 وقت کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تہجد، اشراق، تسبیح، تلاوت، اگر آدمی صحیح وقت گزارتا ہے تو ان ساری چیزوں کا پابند ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری انہوں نے فرمائی کہ آدمی پبلک ڈیلنگ سیکھتا ہے، کبھی غریبوں میں، کبھی مالداروں میں، کبھی فقیروں میں، کبھی جوانوں میں، کبھی بوڑھوں میں، کبھی دیہاتیوں میں، کبھی شہریوں میں، کبھی 2 آدمیوں سے بات ہو رہی، کبھی 10 آدمیوں سے بات، کبھی مسجد میں بات کر رہا ہے تو کبھی کلب میں بات کر رہا ہے، کہ جہاں پورا ماحول غفلت کا ہے وہاں جا کر آدمی کھڑا ہو گیا، تو ایک اثر پڑتا ہے اس غفلت۔ لیکن آدمی نے دعوت دینا سیکھا ہے تو وہاں جا کر آدمی ماحول بنا دے گا اور سب کو جمع کر لے گا۔ اس طرح آدمی پبلک ڈیلنگ سیکھتا ہے، بات کرنے کا طریقہ سلیقہ جو ہے اس میں آدمی کو عملی تجربہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے دورے والے، افطار والے جو ہیں یا تخصصات میں جو اب تعلیمی ان کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے پڑھنے کا، تو ان سے گزارش ہے طے کریں انشاءاللہ کہ اس سال جیسے اپنا تعلیم ختم ہو، اس سال لگائیں گے، لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون لگائیں گے؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نیت بنا، پھر جو حالات آزار ہیں اس کو اللہ سے مانگو۔ کتنے ہیں دورے میں؟ آپ بھی لگائیں گے؟ اچھا، دورے میں نیت کر لو گے۔ اگر آگے پڑھائی کرنی ہے ضرور پڑھو، پہلے تعلیم مکمل کر لینی چاہیے، سلسلہ چل رہا ہے، لیکن نیت یہ بنائے رکھیں کہ اب تعلیم ختم ہوگی، پہلے 1 سال لگا لیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ اس کی دعا بھی ابھی سے مانگیں، اللہ سے توفیق بھی مانگیں، دعا بھی مانگیں گے، اور اللہ سے منوائیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کا راستہ کھول دے گا۔ اور بہت ساری چیزیں جو عملی چلتے پھرتے آدمی کو ملتی ہیں، پبلک ڈیلنگ جو ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، اختلاط کرنا،
اور تاجروں سے، مزدوروں سے، ملازموں سے، فقیروں سے، اس لیے کہ امت میں تو سارے طبقات ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام دعوت کے لیے اپنے معیار سے بہت نیچے آ جاتے تھے لوگوں میں۔ نبی علیہ السلام کی شان، ان کا ایک معیار، ان کا علم، ان کی معرفت، ان کا تقوی، ان کا تعلق مع اللہ اور ان کی فکر وہ بہت اوپر ہے، لیکن دعوت دینے کے لیے کبھی غریبوں میں، کبھی فقیروں میں، کبھی مسکینوں میں، کبھی محلے میں، کبھی بازار میں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے واقعات ہیں مکے میں، کبھی گلی میں ہیں، کبھی بازار میں ہیں، کبھی ظلم جنہ میں ہیں، کبھی عکاظ میں ہیں، کبھی مینا میں ہیں، کبھی عرفات میں ہیں، تو وہ اپنی شان سے بہت نیچے آ کر لوگوں کے درمیان جاتے تھے۔ تو وہی اس چیز کی عملی مشقیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے، اور اس کے ساتھ دعا بھی مانگیں گے اللہ سے کہ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرما لے، ہمیں بھی قبول فرما لے۔ جتنے سارے طلباء طالبات علم حاصل کر اللہ پاک سب کو رکھنے والا علم عطا فرما کر سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما کریں گے دعا انشاءاللہ۔ اللہ پاک دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ دین کی محنت کے لیے تو ہم سب کو قبول فرما، یا اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما، یا اللہ لطائف سے اور گندگیوں سے ہم کو پاک فرما. اے اللہ جب تک دنیا میں رکھے اس دین کی محنت میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کمال ایمان پر خاتمہ فرما. اے اللہ سوئے خاتمہ سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے اور اے اللہ شدت حساب سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جنت الفردوس کا بغیر حساب کتاب کے داخلہ مقدر فرما. اے اللہ دارین کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ دارین کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر خیر ہمارے لیے مقدر فرما. یا اللہ ہر شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اس مدرسے کو قبول فرما. یا اللہ پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما. یا اللہ علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ تقوی و طہارت نصیب فرما. یا اللہ یقین صادق ہم کو نصیب فرما. اے اللہ ایمان کامل ہم کو نصیب فرما. یا اللہ اس مدرسے کی برکات سے یا اللہ پورے ملک کو مالا مال فرما. یا اللہ ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کے فتنے سے اور اے اللہ خلل انداز کی خلل اندازی سے، ہر بدخواہ کی بدخواہی سے یا اللہ اس مدرسے کی، مدرسے میں رہنے والوں کی اور اے اللہ اس ملک کی، ہمارے کام کرنے والوں کی اور اے اللہ تمام مراکز کی، مدارس کی، مکاتب کی، مساجد کی، خانقاہوں کی اے اللہ پوری حفاظت فرما. یا اللہ پوری حفاظت فرما. اے اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. یا اللہ اخلاص ہم کو نصیب فرما. یا اللہ اخلاص نصیب فرما. یا اللہ استقامت کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ اپنی اور اپنے نبی پاک علیہ السلام کی حقیقی اور سچی محبت ہم کو نصیب فرما. یا اللہ عفو کا، عافیت کا اور اے اللہ یسر کا، سہولت کا
اور اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما، یا اللہ فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ غیبی تائید شامل حال فرما، یا اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔